السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني فهما، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. صدق اللہ. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تقدیسات کبریائی بڑائی شہنشاہی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذاتی بلند و بالا اعلی و رتبہ واسطے بے شمار لاتعداد مرتبہ انتہائی عقیدت اور محبت کے نال درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون مقام فخر معجزات امام کل ختم الرسل امام الانبیاء بدر الدجا شمس الزہا والی بطحا شافی روز جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. اس کائنات اندر جتنے بھی انسان نے دو طرح دے، ایک مسلمان ہے دوسرے کافر. کافر دی اگی کیٹاگریاں نے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی اور، مگر ہے دو طرح کے کافر اور مسلمان. اور دونوں اس دنیا کے جی رہے نے، کھا رہے نے، پہن رہے.
مگر دونوں دے ہدف الگ الگ ہے۔ ٹارگٹ، غرض و غایت، مقصد، دین اور دوسرے دا دنیا ہے۔ مومن دنیا کے زندہ رہتا ہے دین کے غلبے واسطے، اور کافر زندہ رہتا ہے اپنے غلبے واسطے۔ میں بلا تمہید یہ ہوئی گزارش کرنی ہے کہ مومن دا زندگی گزارن اندر ہدف، ٹارگٹ، مقصد، غرض و غایت اسلام نے کی دسیا ہے کہ کجدا ہونا چاہیے۔ کھانا یہ کوئی مقصد نہیں، ایک ضرورت ہے۔ انسان اپنے جسم نو صحت مند رکھنے واسطے غذا خوراک پہنچاتا ہے۔ لباس، موسم تو بچن واسطے، ستر نو ڈھانپن واسطے ایک ضرورت ہے، یہ کوئی مقصد نہیں۔ مقصد کی ہے مسلمان بھی کھاتا ہے، کافر بھی کھاتا ہے، مسلمان بھی پہنتا ہے، کافر بھی پہنتا ہے، مسلمان بھی کاروبار کرتا ہے، کافر بھی کاروبار کرتا ہے۔ اے جو آیت کریمہ 111 نمبر سورہ توبہ سورت دا 9واں نمبر ہے اور 11واں سپارہ ہے 111 نمبر آیا۔ یہ اندر اللہ نے مومن دا ٹارگٹ، ہدف ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنہ نال سودا کر لے، سودے اندر پیسے دئی دینے تو چیز لئی دی۔ اللہ نے کہا ہے کہ مومنوں تسی مینوں اپنی جان بھی دے دیو، اپنے مال جڑے میں ہی تانوں دتے نے وہ مینوں دے دیو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اے دے بدلے دے اندر میں تانوں جنت دے دوں۔ اے مومن کا ٹارگٹ، اور اینو اینڈ تے اللہ نے فرمایا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، سب تو بڑی کامیابی ہے۔ ڈگری لے لینا بڑی ساری، جن تو بعد کو 4-5 لاکھ تنخواہ لگ جائے، یہ کامیابی نہیں۔ بڑے عہدے تے فائز ہو جانا یہ کامیابی نہیں۔ بہتی پراپتی دا مالک بن جانا یہ کامیابی نہیں۔ دنیا دے اندر اپنا سٹیٹس، روب، دبدبہ قائم کرنا یہ کوئی کامیابی نہیں، معیار نہیں۔ اور یہ کوئی فرق ہے۔ ایک حدیث سے اندر نبی پاک فرماتے ہیں اے جڑی دنیا ہے نا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن واسطے پابندیاں دا گھر ہے اور کافر واسطے کھلی عدالت۔ ہدف اس بات کو سمجھنے واسطے نا امام نسائی رحمت اللہ علیہ
سنن نسائی اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے، میں تمہیں سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کرام جلوہ افروز تیاری ہو رہی ہے میدان جنگ اندر جانے، ایک غزوے اندر۔ اس موقع تے ایک دیہات اندروں دیہاتی عربی بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے اللہ دے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھیا مسلمان، جی میں بھی تواڈے نال جانا ہے، جدھر جانا چاہتے ہو۔ نبی پاک نوں نال لے چلدیاں چلدیاں نا این اس منزل تے پہنچ گئے جتھے کافراں نال ٹکراؤ سی۔ آپ فرمان لگے صحابہ خیمے لگاؤ، لگ گئے، الگ الگ خیمے لگے، نبی پاک دا خیمہ، صحابہ دے خیمے لگ، ایک خیمے چ کئی کئی صحابہ اکرام۔ آپ نے فرمایا یہ کرو کہ دیہاتی جڑا بندہ ہے نا، یہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہجے خبر یہ لڑنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، نواں نواں تے آیا ہے، یہ کہو بھی اے جڑے ساڈے اونٹ نے نا یہ جنگل چ چرا دے، اے سوکھی ڈیوٹی ہے، یہ میدان جنگ چ نہیں جائے گا، یہ اونٹ چرائے گا، اسی دشمن نال مقابلہ کریں۔ یہ سارا دن اونٹ چراوندا رہا، اپنی ڈیوٹی تو نبھاؤندا رہا، ڈیوٹی سب۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دشمن کے مقابلے چاہے اور آمنا سامنا ہویا، اللہ نے اہل ایمان نو غالب کر دیتا اور کافراں نو ناکام اور شکست خود تک۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت اکٹھا کروا کے ایک جگہ تھے انہوں تقسیم کر دیتا، سارے تقسیم کرنے تو بعد میں یہ بندہ جو دیہاتی ہے اونٹ چلتا ہے، مال تقسیم ہو گیا، یہ حصہ بھی اونا ہی رکھیا جنہ مجاہد نے میدان جنگ اندر لڑنے والے لوگ، اور آپ نے یہ حصہ یہ خیمے والے بندیاں نوں دیتا کہ جدوں وہ آئے گا نا یہ حصہ ملے۔ کائنات دی محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے اندر جلوہ افروز ہو گئے، شام دا ٹائم، اونٹ لے کے دیہاتی آ گیا، سپرد کر دیتے اونٹ، خیمے اندر گیا نا، خیمے والے نا سلام ہویا، جو انہوں نے کہا جی تہاڈا سامان ہے، کہندا ماں ہاذا، کیڑا سامان، کتھوں آیا، کیوں میرا حصہ ہے؟ کہندے نے قسمت قسم اللہ لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حصہ ہے جڑا کائنات دے محبوب پیغمبر نے تہاڈے واسطے میدان جنگ اندر رکھیا ہے، کہنا دے حصہ لیا تے لے کے پوچھدے کہ نبی پاک دا خیمہ کیڑا ہے؟ گل یاد رکھنا، میں یہ کہا سی کہ مومن نوں زندگی اندر اپنا ہدف اور ٹارگٹ کی بنانا چاہیے، بہتا مال کٹھا کرنا ہے، بڑا عہدہ لینا ہے، وزیر اعظم بننا ہے، کی بننا ہے، کنج دی زندگی ہونی چاہیے ہے، مومن اور کافر کے درمیان کی فرق ہونا چاہیے۔ آیا کائنات دی محبوب پیغمبر کو
اللہ دے محبوب جی اے مینوں میرے یاراں نے تے میرے خیمے باڑیاں نے دتا ہے آپ فرماندے نے تیرا حصہ میدان جنگ اندروں آیا کہندا اللہ دے محبوب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا سا کہ مینوں اللہ کی جنت لب جائے مینوں مال نہیں چاہیدا مینوں ملال نہیں چاہیدا مینوں دنیا نہیں چاہیدی تے نبی پاک ماندے نے کی چاہیدا ہے کہندا اللہ دے محبوب ایس مقام تے میدان جنگ اندروں ترا تے دشمن نال مقابلہ ہوئے تے ایس مقام تے مینوں تیر لگے تے میں جام شہادت نوش کر جاواں کن پٹی والا اشارہ کیتا ہے تے محبوب فرماندے نے اے میرا کلے آئندہ جدوں ٹکراؤ ہوئے گا کہ تو میرے نال ہوئے گا کائنات دے محبوب پیغمبر نے اگلے روز اگلے ٹارگٹ تے جدوں تیاری کی دیا فرماندے نے دیہاتی نوں میرے نال بھیجو میدان جنگ اندر صحابہ دے نال میدان جنگ اندر تر گیا جنگ شروع ہو گئی حضرت ذی وقار جنگ شروع ہو گئی نبی پاک فرماندے نے میدان دے اندر اترنا ہے تے پھر اگے ہی بڑھنا ہے پیچھے نہیں ہٹنا واپس نہیں لوٹنا اگے ہی جانا ہے محبوب فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن اللہ فرماتے نے جیڑا مومن اپنی جان تے اپنا مال مینوں دے دے میں ان جنت دا وعدہ کرنا میدان اندر اتر گیا میدان جنگ جدوں سج گیا یہ کفار دا مقابلہ کیتا ہے جنگ مکمل ہوئی تے صحابہ کرام کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد آقا دے کول نا ایک ڈیڈ باڈی ایک میت ایک شہید نوں لے کے آئے آپ فرماتے نے کہ وہ دیہاتی ہے شہید ہو گیا تے نبی پاک نے فرمایا دیکھو نا اینوں کتھے تیر لگیا ہے کتھے زخم لگے نے کوئی زخم نہیں لگیا تیر ایک اوتھے ہی لگیا ہے جتھے یہ کہندا سی کہ ایتھے لگے اے میرا ٹارگٹ ہے کہ میں رب دے راہ سے اندر اپنی جان اللہ دے راہ سے اندر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی اللہ اللہ نبی پاک ماندے نے اے اپنے ٹارگٹ تے پہنچ گئے اے اپنی منزل تے پہنچ گئے اللہ اللہ شہادت دا جام پی چکے ہیں قرآن اے ہوئی کہندہ ہے کائنات دے لوگوں رب نے ذالک هو الفوز العظیم کامیابی سب تو وڈی ہے رکھی ہے جنہوں جہنم تو اللہ بچا لے تے جنت دا حقدار بنا دے اور مومن تے کافر تے مومن اے وہی فرق ہے ہاں ہاں اے دا اے مطلب نہ لینا کہ مومن کو پیسہ نہیں ہوندا مومن کاروبار نہیں کرتا مومن کو ڈگریاں نہیں ہوندیاں مومن کو عہدے نہیں ہوندے مومن خلیفہ بھی بندا ہے مومن بادشاہ بھی بندا ہے مومن کو عہدے بھی ہوندے نے مومن کو مال بھی ہوندا ہے لیکن سب کچھ ہون دے باوجود او دا ٹارگٹ ہدف ہی ہوندا ہے کہ میرے تے میرا اللہ راضی ہو جائے کافر دا ٹارگٹ یہ ہوندا ہے مال آ جائے دنیا پہ تسلط ہو جائے مومن تائی رشوت نہیں دیتا مومن تائی سود نہیں کھانا مومن تائی کسی دا حق نہیں کھانا کہ میرا مال تے اگے ہی اللہ واسطے میں لوگوں کا مال کیوں لینا ہے اے ہدف اے ٹارگٹ اے غرض و غایت اے مقصد ہے تیری میری زندگی دا آج مسلمان گریبان اندر نا
نظر دوڑا کے دیکھ لے کہ تیرا میرا ٹارگٹ یہ ہے. نبی پاک نے جڑا دیتا ہے میدان جنگ سجیا ہے 6 نام شہیدان. حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ اکرام محمدی اور اسی طرح احوال آخرت کے اندر احوال آخرت کے اندر جامع ترمذی کی روایت کا ترجمہ کیتا ہے. کہندے 6 نام شہیدان مل دے تے قبر عذاب نہ ہووے. پہلے قطرے نال لہو دے پہلے قطرے نال لہو دے رب سب گناہ ہن دھووے. اور روز قیامت دہشت خوفوں ہووے امن انانوں. سر پر تاج یقوتوں پہنن قیمت ود جہانوں. اور 70 حورا عجائب جنت اندر پاون تے 70 شخص گناہی ہر اللہ کولوں بخشاون. کائنات دے لوگو کائنات دی محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ فرماندے نے میرے محبوب انہاں نوں دسو تہاڈا ٹارگٹ ہے تہاڈا ہدف ہے تسی دنیا دے اندر آئے ہو. اللہ فرماندے نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تانوں تاں پیدا کیتا ہے کہ تسی میری عبادت کرو. تاں پیدا نہیں کیتا کہ دنیا دے اندر شیطان دے مشن تے چل جاؤ. کافر تے مسلمان اندر فرقی کا کوئی نہ رہے. قرآن کے اندر سورہ محمد ہے 26واں پارہ ہے تاکلون کما یاکلون کما تاکل الانعام کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم. اے بھی جانور بھی کھاندے نے انسان بھی کھاندے نے. اللہ فرماندے نے پھر جانور تے انسان دے اندر ڈفرنس تے فرق تے کوئی نہ رہا. ایک کھاندا ہے اپنا کھاندا ہے ایک کھاندا ہے حلال کھاندا ہے ایک کھاندا ہے تے بسم اللہ پڑھ کے کھاندا ہے ایک کھاندا تے رسول اللہ دے طریقے دے مطابق کھاندا ہے. اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد مکہ بتاؤ مکہ فتح ہونے کے بعد اعلان ہے کچھ بندے ایسے نے بھی جتھے بھی لبنا انہوں قتل کر کچھ انہوں نے نام دسے. انہوں نے اندر ابو جہل دا بیٹا اکرمہ بھی ہے. اور یہ جتھے لبن بیت اللہ دا قلعہ پھڑ لینا کہ اوتھے بندے نو مارنا نجائز ہے لیکن انہاں نو اوتھے بھی مارنا جائز ہے. یہ اکرمہ رضی اللہ تعالی ابو جہل یہ کہتے بھی میری دے خیر نہیں. انہاں دی بیوی دا نام ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا. ابو جہل دی بہو ایک آپ نے مشورہ کیتا ہوں کی کرنا. اکرمہ کہنا کہ میں تے مکہ چھڑ کے نا جدیوں کشتی تے بیٹھ کے تے دوسرے ملک چل جاواں گا ورنہ میں بچنا نہیں. دوڑ گئی انہاں دی آدھی ہے ام حکیم بنو کہ میں جا کے جائزہ لوں. میں جا کے دیکھ لیا کہ نبی پاک کی مجلس اندر کنڈیشن ہے آپ کی کیفیت کیا ہے. یہ جڑا اکرمہ ہے نا یہ دوڑ دوڑ کے جا کے جدے اتوں کشتی سے بیٹھنے لگا چلا گیا. ادھروں یہ ام حکیم نبی پاک کی مجلس اندر آ گیا کہ کائنات دی محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کیا کہ انہاں نے کلمہ پڑھیا. ویکھیا حالات نبی پاک دے کول
تے کلمہ پڑھیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئیاں تے نقاب کیتا ہوا سی پچھاڑیا نہیں گیا تے بعد کہندیاں میں نے پچھاڑیا کون آپ فرماندے نے نہیں کہندی ہے کہ میں ابو جہل دی بہو ہاں نبی پاک نے فرمایا مرحبا بھی کہ تیرا کلمہ قبول ہے تو مسلمان ہے کوئی پریشانیاں نہیں کر نہیں تے کہندی ہے میرا خامد اکرما کے فرار ہو گیا اگر وہ توبہ کر لے تو وہ دی توبہ منظور ہو سکتی ہے وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے آپ فرماندے نے وہ مسلمان ہو جائے تا بھی ٹھیک ہے وہ نہ بھی ہوگے کہ میں محمد نے پھر بھی معاف کر دوں وہ ہو جائے ٹھیک ہے نہ بھی ہوگے کہ میں وہ دی معافی کا اعلان کر دوں یہ آگے کہا کہ نا غلام سی ایک روم دے اندروں لیا ہے رومی عیسائی غلام سواری اپنی الگ اور غلام کی سواری الگ کہ انہاں نال ڈے کے نا اپنے غلام نوں کہندی اسی جاتے ہیں جدے اوتھے ویکھنے ہیں جی اکرما لب گیا نا تے میں نال لیا کے تے نبی پاک کو انہاں بعد سے بھی کوئی معافی کا اعلان ہو جائے کہ ساڈا گھر دوبارہ آباد میں دسنا بنا کی ہے کہ مسلمان دا ٹارگٹ کی پیسہ دنیا داری عورت دولت عہدہ وجاہت شہرت کی چاہیے کائنات دی محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں نکلیاں تے غلام نوں نال لے کے جاندیاں پیاں نے تے راستے اندر جنگل ذخیرہ بھی ہوندا ہے تے ذخیرے اندر جا کے غلام دے دل اندر بے ایمانی آ گئی تو نے کیا عورت ذات ہے کہ میں مردا میں جو چاہاں دے نال ارادے پورے کر لواں ایتھے میں غالب ہاں اگر کہ غلام ہاں تے یہ عورت ہے یہ اگے کچھ نہیں کر سکتی لیکن حکیم کی ماں حکیم جناب کہتے ہیں تے بڑیاں جناب بڑیاں سن سمجھدار بڑیاں سن ایدا ویکھ لیا ایدا رکھ رکھاؤ ایدا طور اتبار ایدا لب لہجہ دیکھ کے نا یہ کہتی ہیں میرے غلام کی کہنا چاہتا ہے کہتا ہے کہ میری فلانی خواہش ساریاں کہتیاں پوریاں ہو جان گیاں اگے آبادی آتی پئی ہے آبادی کے اندر کچھ کھانے پینے کہ پھر اس تو بعد جنگل آئے گا جو کہے گا سب کچھ ہی پورا ہو جائے گا ڈرا بڑھیا سب ایسے کر کے یہ جنگل گزریا آبادی اندر آئیاں تے اپنے اون تو نیچے اتر گئیاں حکیم حضرت ذی وقار صحابہ دے متعلق لب کشائی کرنی بڑی آسان ہے نبی پاک دی صحابیہ نے اپنے وجود اپنے صدر دی عبادت کی ہے میدان جنگل اندر بھی اللہ اللہ جب کچھ نہیں آنا تو گلاب کے نیچے آ گئے لوگ کٹھے ہو گئے یہ نوے بندے نے نوے علاقے جو کون ہو کہنے دی امی حکیم کہہ دیا نے میں یہ مالک ہاں یہ میرا غلام ہے بڑا اچھا یہ میرا غلام ہے یہ بڑا اچھا ہے جو میں کہنی ہے میرا فرما بردار بڑے تابع دار ہے کہ میرا خامد ادھر کتے گیا ہے جدے والی سائڈ تے اسی وہ تلاش کرنے واسطے جا رہے ہیں تے ایتھے راستے تے رکے ہیں تے یہ میرے نال غلام میرے خامد نوں تلاش واسطے نکلے وہ نال سر ہلا رہا ہے ہاں جب لوگ سمجھ گئے نا کہ عورت مالک ہے اے جڑا بندہ ہے نا یہ دا غلام ہے لوگوں سمجھ لگے فوراً ام حکیم کہنے لگیاں کہ علاقے والے ہو میں کوئی پتہ نہیں کہ تسی کس مذہب کے لوگ ہو عیسائی ہو یہودی ہو یا بے دین ہو کوئی پتہ نہیں لیکن میں نے انج لگتا ہے تسی بڑے غیرت مند ہو انہاں نے کہا کہ پڑھو اگے کی معاملہ ہے کہہ دیا نے میرا غلام ہے جڑا آپ تصدیق کردا پیا کہ میں دا غلام ہاں تے میری عزت لٹن دے در پہ ہو گیا ہے میں اپنے خامد نوں تلاش کرن واسطے نہ لے کے نکلی سا میرے ارادے بدل گئے نے تے ہن میرے تے مہربانی کرو اگے کی کرنا
ये नहीं करो कि ये रस्सी नाल चंगी तरह बन लो, ये छड़ना बैठे ते मैं अकल नहीं चली जाऊंगा, इदां दे जालिम बंदे नाल मैं अकल नहीं चला जाऊंगा, ये पिछे से कैद कर लो ते मेरा अगर खामद मिल गया ना, ये हक च जो फैसला करेगा वो आप ही कर लेगा ते मैं ये मतलब कुछ नहीं कहती। ते अदर जो मैं कीम चलदियां अगे जदों साहिले समंदर ते पहुंचियां, समंदर वालों इधरों जनाब इकरमा चलते आ रहे ने ते पैदल चलते आ रहे ने। उम्मे हकीम कहंदियां ने तुसी ते जाना सी अगे ते वापस क्यों आ रहे हो? वो कहते ने मैं कश्ती ते सवार होके जांदा पिया सी, रात से कश्ती फस गई, बड़ा वाकया नहीं सुने ते वो मलाह कहन लगा कि अल्लाह नू पुकारो ते मैं ते लाभ नू पुकारदा सी, कदी हुबल नू पुकारदा सी, तो कहंदा नहीं नहीं इत्थे अल्लाह नू पुकारो ते मैनू समझ लगी भी इत्थे अल्लाह नू पुकारना है ते बाहर भी अल्लाह नू पुकारना है, इत्थे अल्लाह काम हुंदा है ते बाहर भी अल्लाह काम हुंदा है। ये होई दावत मुहम्मद रसूलुल्लाह भी है, ये होई मशहूर मुहम्मद रसूलुल्लाह दा, ये होई मजहब नबी पाक दा, ये होई दावत और पुकार रसूलुल्लाह भी है। मेरे बाप ने सारी जिंदगी मुखालफत इस वास्ते की है कि लात नू क्यों नहीं मानते, होबल नू क्यों नहीं मानते। आज मैनू समझ लगी है कि मैं ते हुण जाना ते नबी पाक कोले कलमा पढ़ लेना ते पढ़ देणगे ठीक है, कत्ल कर देणगे तां भी ठीक है, मैं जाना होगा। उम्मे हकीम कहंदियां ने तुसी आओगे तुहाडा इस्तकबाल करनगे, महबूब तुहानू कलमा पढ़ा के मुसलमान करना। ये आ रहे अगे कहंदियां ने मैं ते गुलाम दे नाल आ रही सी और गुलाम दिल दा प्रीत निकलिया ते ओने ए मेरे नाल काम कीता कि वो फलाणे पिंड दे अंदर बन्निया पिया ते ओदे मुतल्लक की करना। चेहरा सुर्ख हो गया। इकरमा कहंदे ने लेके चलो, मां उम्मे हकीम लेके ओदे कोल जनाब इकरमा ने तलवार नाल गुलाम दे दो टुकड़े कर छड़े। एक ते साई सी, एक गैरत दा बकादा ते नाले हजे मुसलमान हो गए कोई नहीं, यानी बकायदा कलमा पढ़िया कोई नहीं, इस्लामी तालीमात है कोई नहीं, तो उन्होंने अपने ही फैसले के मुताबिक एक कत्ल कर छड़िया कि जरा मेरी इज्जत और मेरी किस्मत का मुहाफत नहीं ते मेरे नजदीक ओदा ये होई बात ते चलदियां चलदियां कामन बीवी नबी पाक की खिदमत वाला उधरों जबरील आ ये जाना ने जबरील रसूलुल्लाह दे कोल आ गए। अल्लाह दे महबूब पैगंबर अबू जान जान तो फरमाया बड़ा जान क्या जो ओदा बेटा इकरमा आ रहा तुहाडे कोल ते कलमा पढ़ना ते तुसी ओनू कलमा पढ़ाओ ते मुसलमान कर लो। नबी पाक ने ना साहबा ने कहा कि तुहाडे कोल इकरमा आ रहा है अबू जाल दा बेटा ते वो आवे ते तुसी ये नहीं कहना कि अबू जाल बेईमान सी, अबू जाल झड़ी सी, तुसी अबू जाल दे मुतल्लक कोई गल नहीं करनी। आका क्यों? महबूब ने फरमाया ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਕਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। मोहब्बत के यूं दरिया जिसने बहाए दिल उनका भी छीना जो सर लेने आए। ओए बंदा नवाजी के जौहर दिखाए खुद खा के जौहर जवाहिर लुटाए। और दी जिसने गाली उसे भी दुआ दी जिसने गाली उसे भी दुआ दी। मेरे महबूब पैगंबर ने जनाब इकरमा जदों वेख्या इजाजत नहीं है नबी पाक खड़े हो गए। आप खड़े हो के अगे बढ़ के इस्तकबाल कीता। आप फरमाते ने मरहबम बिका इकरमा इब्ने अबी जहल तेरा आना साडे वास्ते मोस्ट वेलकम अहलन व सहलन व मरहबा। कलमा पढ़ाया मुसलमान कर लिया। हुण मजमून आया मेरा जो बहस गल कर
آپ فرماتے نے کرما مسلمان تے ہو گیا ہے چند دن پہلا ہی حوازن قبیلے نال ساڈا مقابلہ ہویا جنگ ہوئی ہے کہ سارا مال سونا چاندی اونٹ بکریاں جو چاہیے ہے آپ نے دیکھے سی کہ یہ باپ دنیا دار سی یہ ساری زندگی جداد کرتا ہی مر گیا ابو جہل تے خوش ہو جائے گا تا بیٹا بھی پیسے لے کے بکریاں لے کے تے جو چاہیے لے جا نبی پاک نو کرما کہندے کلمہ پڑھن تو بعد کی ٹارگٹ ہے حضرات تو کلمہ پڑھیا ہے تا مسلمان ہے میں کلمہ پڑھیا تا مسلمان ہاں اور تیرا ٹارگٹ کی ہے تیرا ہدف کی ہے تو دنیا سے کر کی رہا ہے کرنا کی سی نبی پاک فرماتے نے اکرما جو چونا تے اکٹھا کر کے لے جا جنہ مرضی اٹھا کے لے جا کوئی ممانت نہیں روک نہیں ٹوک نہیں کہتے ہیں اللہ پہ محبوب پیغمبر کچھ نہیں چاہیے میں دو گزارشاں تواڈے سامنے رکھنیاں نے انہاں دا میں تواڈے کول جواب لینا ہے اللہ دے محبوب فرماندے نے کرما کی گل ہے کہتے ہیں اللہ دے محبوب اے زندگی جنی گزر گئی ہے اسلام دے مخالف بن کے گزاری ہے اسلام دے خلاف گزاری ہے اسلام دے اگے روڑے اٹکائے نے تے میں اے تواڈے کول اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرانا چاہنا اللہ نے میریاں خطاواں ساری معاف کر دے ایسا اور اگلی آیت کی میں پڑھنی آج کی پڑھیے نا میں اللہ جانتا ہے تھوڑی کی گہرائی نہ دیکھا کہ قرآن پاک اتنی صفائی نہ اور اتنے روشن انداز نہ صحابہ کرام کی عظمت بیان کر دے اللہ کے محبوب جی اگلی میری گزارش ہے کہ میرا ہدف یہ ہے میرے کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے میں نو مال نہیں چاہیے ڈیرے داری سرداری میں بھی تے میرے باپ نے ساری زندگی یہ ہوئی کام کیتا ہے اور میں تواڈے کولوں دعا کروانا چاہنا اللہ جہنم تو بچا کے اپنی جنت دا حقدار بنا ایسے اللہ جان نے کبھی سوچیا کہ سانو اسی جنت لینی ہے تے جنت واسطے دو نمبر پڑھ کے دعا کریں کبھی کیتا سانو یہ پتہ ہی نہیں کلمہ پڑھ لیا کہ اسی جنت لینی ہے کی لینی اور جنت کیوں جی ہے قبر کا عذاب بھی ہے اور تو بچنا سانو نہیں پتا پھر مالک نے پتا اے آیت یہ پڑھنا اگلی آیت بھی پڑھنا اے سورہ توبہ ہے 111 نمبر آیت ہے 11واں سپارہ ہے 9ویں سورت ہے قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا بالتوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم التائبون العابدون ایسا پتی پھر جڑے کلمہ پڑھ کے ادھر آئے جڑے سچا ٹارگٹ لے کے آئے جنہوں نے جنت کی تلاش رکھی جڑے جہنم تو بچن دے ارادے نال آئے اللہ نے پھر انہاں دی شان اندر قرآن یہ اتاریا فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین اے میرے محبوب پیغمبر اے میرے تیرے صحابی ساتھی اور تیرے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے نے یہ ایسی توبہ کرتے نے توبہ انہاں دی مثالی توبہ ہے اے عبادت کرتے نے عبادت مثالی ہے حضرات کے اسی وقار میں تے ایک اور تواڈے سامنے ذکر کرنا سی ماں ہندا دا واقعہ وہ جڑا تسی سنیا وہ نہیں
میں تمہیں ایک اور واقعہ انہوں سنانا سی کہ انہوں کی زندگی کا کی ٹارگٹ ہے، کیڑی غلطی ہوئی اور پھر کی ٹارگٹ رکھیا، رسول اللہ نے کی انعام دیتا اور خواب کی آیا جی کے اندر بشارتاں بڑیاں۔ حضرت سی وقار گریبان دیکھیے، کلمہ پڑھ کے ایک کافر شراب پیے اور مسلمان بھی کلمہ پڑھ کے شراب پیے، ایک کافر زنا کرے کلمہ پڑھنے والا بھی زنا کرے، کی فرق ہے مسلمان اور کافر کے درمیان؟ ایک کافر رشوت لے، ایک کلمہ پڑھنے والا بھی رشوت لے، ایک کافر سودی کاروبار کرے، ایک کلمہ پڑھنے والا بھی سودی کاروبار کرے، ایک کافر دوسرے کے حقوق تے حق زنی کرے، ایک مسلمان بھی دوسرے کی حق تلفی کرے، یہ پھر مسلمان اور غیر مسلم اتنا ہی فرق رہ گیا نام دا، اے مسلمان ہے تے اے پاکستانیاں دی یونیفارم ہے اور ہندوؤں دی یونیفارم ہے، اے وردی دا ہی فرق رہ گیا؟ نہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، اللہ نے کہا وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، مومنان اللہ نے ٹارگٹ دیتا ہے کہ جان جڑی میں تانوں دتی ہے، ماں جڑا تانوں دیتا ہے، اے دے بدلے میں تانوں جنت دینی ہے، تے یہ سب تو بڑی کامیابی ہے۔ بس اے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب اس مشن کے اندر کامیاب کر دے اور ایک مشن ذہن کے اندر رکھ کے اپنا ہر دن اور ہر رات دیکھے رات کن گزرتی ہے، آج کا دن جنت واسطے نہیں گیا ہے یا جہنم پر جاری قدم؟ آج بھی رات جنت حضور واسطے تیری بسر ہوئی ہے یا جہنم واسطے گزری ہے؟ حضرت سی وقار ایک وقت گزرے ہے، لیکن یہ غور کرنا کہ کس ٹارگٹ واسطے گزرے ہے، اللہ نے کیڑا ٹارگٹ دیتا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، بھی ایمان ہے۔ اللہ